السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 23۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہاں سے صرف یہ لاکٹ نہیں اڑایا تھا بلکہ وہ ساری دولت بھی اڑا لی تھی جو الماری کی درازوں میں بھری ہوئی تھی۔ تاجی نے کہا۔ میں اچھل پڑا، میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ الماری کی درازوں میں بھری ہوئی دولت؟ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس نے مجھے گھورا۔ اس دولت میں ہمارے لیے بھی بڑی کشش تھی لیکن ہم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہم وہاں کسی اور مقصد سے گئے تھے اور وہ مقصد تھا مادام دشکا کا قتل۔ میں نے کہا، اتنی دولت کو نظر انداز کر دینے والوں کو میں سب سے بڑا بے وقوف ہی کہوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ چوکیدار اور مادام دشکا کو قتل کرنے کے بعد تم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے تم نے فائرنگ کی آواز بھی سنی ہو جو میرا تعاقب کرنے والوں نے کی تھی۔ تم لوگ خوفزدہ ہو کر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور وہ دولت تمہارے ہاتھ آ گئی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تلاشی لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ میری ایسی نیت بھی نہیں تھی، لیکن اگر وہ دولت میرے سامنے ہوتی تو میں چھوڑتا بھی نہیں۔ البتہ خاموش ہو کر میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، البتہ وہاں سے بھاگتے ہوئے میری نظر مادام دشکا کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ پر گئی اور میں نے وہ لاکٹ نکال لیا تھا جو آج تم نے چھین لیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں الماری میں بھری ہوئی اس دولت کو چرانے کا اعتراف کر لیتا تو وہ مجھ سے دولت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے اور اس کے لیے مجھے مزید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاجی کی باتوں سے یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ مادام دشکا سے اس کے دوستوں جیسے تعلقات ضرور رہے ہوں گے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس الماری میں دولت بھری ہوئی ہے اور غالباً اسی دولت کے لیے ہی اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن عین آخری لمحوں میں باہر ہونے والی فائرنگ یا کسی اور وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن اس وقت رخشی کی باتیں مجھے یاد آنے لگی۔ رخشی نے بتایا تھا کہ مادام دشکا کسی اہم مشن پر کام کر رہی تھی اور اس کے لیے اس نے لاہور کو مسکن بنا رکھا تھا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مادام دشکا کے قاتل تاجی اور شکیل ہی تھے۔ انہوں نے مادام دشکا کو دولت کے لیے نہیں کسی اور مقصد سے قتل کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الماری میں کرنسی نوٹوں اور سونے کے زیورات بھی ہیں، لیکن اسے انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اور بعد میں اس نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ پولیس نے اسے ڈکیتی کی واردات قرار دیا تھا اور تاجی کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد کوئی اور کوٹھی میں داخل ہوا تھا اور سب کچھ لوٹ کر لے گیا تھا، اور آج انہوں نے میرے گلے میں وہ لاکٹ دیکھ لیا تھا اور وہ دونوں یہی سمجھے تھے کہ وہ میں ہی تھا جو مادام دشکا کی کوٹھی سے ساری دولت اڑا لے گیا تھا، اور اب یقیناً مجھ سے وہ دولت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اگر میں ساری دولت ان کے حوالے بھی کر دیتا تو یہ لوگ مجھے زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے، کیونکہ میں اس راز سے واقف ہو چکا تھا کہ مادام دشکا کو کس نے قتل کیا تھا۔
اب صورتحال یہ ہے مسٹر روفی، تاجی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات صرف اس لاکٹ کی نہیں تھی، اس کے ساتھ اور بھی کئی کہانیاں وابستہ ہیں۔ پہلی کہانی تو یہ کہ جس الماری میں مادام دشکا کی لاش تھی، اس الماری کے دوسرے خانوں میں لاکھوں روپے کی نقدی اور زیورات بھرے ہوئے تھے۔ دوسری کہانی پولیس کی ہے، جس کے مطابق یہ ڈکیتی کی واردات تھی اور الماری کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ لاکٹ تمہارے قبضے سے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں نے وہاں کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ تاجی نے کہا، اب تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دو اور اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دوں۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے لیے اب بھی کوئی چوائس نہیں، تمہیں یہ اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ مادام دشکا کو تم ہی لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب ہم دونوں کی بات ہے اور ہم میں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تاجی نے مجھے گھورا۔ وہ لاکٹ مجھے واپس کر دو، میں آج کی یہ ساری کارروائی اور اس رات کی ساری بات بھول جاؤں گا اور تم مجھے بھول جاؤ۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، بات صرف اس لاکٹ کی نہیں ہے۔ تاجی نے کہا، وہ رقم اور زیورات کہاں ہیں؟ وہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دو تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو مان لیا کہ میں وہ سب کچھ وہاں سے لے گیا تھا، لیکن یہ سن لو کہ اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں ہوگا، اور یہ کہ تمہیں لاکٹ کے ساتھ 30-35 ہزار کی رقم بھی واپس کرنی ہوگی، جو اس طرف آتے ہوئے پستول کے ساتھ میری جیب سے نکالی گئی تھی۔ تاجی جواب دینے کی بجائے چند لمحوں تک گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، یہ ہمارے راز سے واقف ہو گیا ہے، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا، لیکن اسے ٹھکانے لگانے سے پہلے نقدی اور زیورات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ فیقے کو بلاؤ، وہی اس کی زبان کھلوائے گا۔ تم مجھے کسی کے بھی حوالے کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے جسم کا ریشہ ریشہ بھی الگ کر دیا جائے تو وہ دولت مجھ سے واپس نہیں لے سکو گے، لیکن میں مرنے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ مادام دشکا سے تمہارا کیا تعلق تھا، اور وہ یہاں کس مشن پر آئی ہوئی تھی، اور اسے قتل کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا؟ تاجی اچھل پڑی، اس کے چہرے پر سنسنی سی پھیل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شکیل کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس پر قابو پا سکتے، میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی ہنٹر کی طرح گھما کر تاجی کے پستول والے ہاتھ پر ماری۔ رسی تاجی کے ہاتھ سے لپٹ گئی۔ میں نے زور سے جھٹکا دیا، نہ صرف پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ وہ خود بھی لڑکھڑاتی ہوئی آگے آ گئی۔ میں نے ایک اور جھٹکا دیا، رسی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پستول کی طرف چھلانگ لگا دی۔ تقریباً اسی وقت شکیل نے بھی پستول کی طرف چھلانگ لگائی تھی۔ میں ایک دم ہوا میں اچھلا، اس کے ساتھ ہی میں نے لاج چلا دی۔ میرے پیر کی ٹھوکر شکیل کے کندھے پر لگی، وہ چیختا ہوا الٹ کر دیوار سے ٹکرایا۔ میں نے بڑی پھرتی سے جھک کر پستول اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے تاجی کے حوصلے اور جرات مندی کی بھی داد دینی پڑی تھی۔
پستول میرے ہاتھ میں آ جانے کے باوجود اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ بڑی مرد مار قسم کی عورت ثابت ہوئی تھی۔ پستول چھیننے کی کوشش کے ساتھ ہی اس نے میری ٹانگوں کے بیچ میں گھٹنے سے ٹھوکر لگانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی کشمکش میں میری انگلی سے پستول کا ٹریگر دب گیا۔ گولی ہم دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ فیقہ شاید کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ فائر کی آواز سن کر اس نے دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ ٹھیک اسی لمحہ میں نے زوردار جھٹکا دے کر تاجی کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور بڑی پھرتی سے اسے ڈھال کی طرح اپنے سامنے کر لیا۔ میرا بایاں بازو اس کے سینے پر لپٹا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ سے میں نے پستول کی نالی اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ اب کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، میں نے چیخ کر کہا اور پھر تاجی کے کان کے قریب گرایا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ان دونوں حرامزادوں سے کہو کہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں اور اپنا منہ کھڑکی کی طرف رکھیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تاجی ہکلائی۔ یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ سنو روفی، وہ بولی، ہم میں سمجھوتا ہو سکتا ہے تمہاری شرائط پر، اب سمجھوتے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے غراتے ہوئے جواب دیا، ان سے کہو کھڑکی کے پاس چلے جائیں اور تم دروازے کی طرف بڑھو۔ ہٹ جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ، کھڑکی کے پاس چلے جاؤ۔ تاجی نے شکیل اور فیقے کو اشارہ کیا۔ فیقہ خوخار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ناک سموسے کی طرح پھول گئی تھی۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کے قریب چلا گیا۔ شکیل بھی کھڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں تاجی کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک دو مرتبہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میں چونک گیا۔ جب یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے تو شکیل نے میرا پستول میری جیب سے نکال کر اپنے پاکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اس وقت سے اب تک اپنے پستول کو بھولا ہوا تھا۔ شکیل کا پستول اس وقت میرے قبضے میں تھا اور شکیل نے اچانک ہی اپنی جیب سے میرے والا پستول نکال لیا تھا۔ میں نے تاجی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑ کھڑا کر اوندے منہ گری۔ اس کے منہ سے غلیظ گالی نکل گئی تھی۔ میں بھی اس کے اوپر گرا تھا اور اسی لمحہ فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ گولی تقریباً 4 فٹ اوپر سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ تاجی میرے نیچے دبی ہوئی چیخ رہی تھی۔ چیخنے کے ساتھ اس کے منہ سے گالیوں کا گٹر بھی ابل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ کشادہ راہداری تھی۔ مجھے اس کوٹھی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جب مجھے لے کر آئے تھے تو اس کمرے میں پہنچ کر ہی میری آنکھوں سے پٹی کھولی تھی اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کوٹھی میں کتنے کمرے ہیں اور باہر جانے کا راستہ کس طرف ہے۔ میں راہداری کے اختتام پر بائیں طرف مڑ گیا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا جس میں سامنے ایک دروازہ تھا اور ایک دروازہ بائیں طرف بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے سامنے والے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن اسی وقت بائیں طرف والا دروازہ کھلا اور نجمہ کی صورت دکھائی دی۔ اس نے شاید فائر کی آواز سن کر دروازہ کھولا تھا۔ ادھر نہیں، اس طرف آؤ، جلدی سے۔ نجمہ کی سرگوشیانہ آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ میری آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ وہ دروازے میں کھڑی اندر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ کو کچھ سوچا، پھر اس طرف چھلانگ لگا دی۔ اس طرف، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤ۔ نجمہ کی سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔
اور دوسری طرف بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے نجمہ کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف بچھے ہوئے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور چہرے پر خوف ابھر آیا۔ میں اسے دھکا دے کر پچھلے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے دروازے کا بولٹ گراتے ہوئے پستول والے ہاتھ سے نجمہ کو اشارہ کیا کہ وہ چیختی رہے۔ نجمہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور اس نے چیختے ہوئے اٹھ کر اندر والا دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرا دروازہ کھول کر میں نے متشکرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ یہ کوٹھی کا پہلو والا حصہ تھا اور باہر تاریکی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحہ رک کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر کوٹھی کی باؤنڈری وال کی طرف دوڑنے لگا جو وہاں سے تقریباً 15 گز دور تھی۔ اسی دوران نجمہ والے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑائے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا اور پھر عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ رہا اس طرف دیوار پر۔ یہ چیختی ہوئی آواز نجمہ کی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے خاموش اور تاریک فضا میں فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور مجھے یوں لگا جیسے میں بہت بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر میں بھد کی آواز سے نیچے گرا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کرہا اٹھا اور دایاں پیر پکڑ کر دوبارہ بیٹھتا چلا گیا۔ باہر سے یہ دیوار زیادہ اونچی تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ گرتے ہوئے میرا پیر بے ترتیبی سے زمین پر پڑتے ہوئے مڑ گیا تھا جس سے غالباً موچ آ گئی تھی۔ صورتحال خاصی خطرناک تھی۔ دیوار کی دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر چڑھ جائے اور گولی مار کر میری زندگی کا چراغ گل کر دے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کچی زمین پر دوڑنا بھی خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی جگہ تو میرے پیر مٹی میں دھنس رہے تھے۔ دائیں پیر میں تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اس تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا رہا۔ وہ کھیتوں کی طرف بھاگا ہے، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا فکے۔ یہ چیختی ہوئی آواز شکیل کی تھی۔ تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ اگر وہ بچ کر نکل گیا تو ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور پھر دوسرے ہی لمحہ بھد بھد کی آوازیں سنائی دی۔ ان دونوں نے دیوار سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ میں وہاں سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ سامنے 2-3 درخت تھے۔ میں وہاں رک گیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ اتفاق تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں آیا تھا۔ ایک دائیں طرف نکل گیا اور دوسرا بائیں طرف۔ مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فضا میں یوں بھی تاریکی تھی اور درختوں کی وجہ سے یہاں اندھیرا کچھ اور گھمیر ہو گیا تھا۔ میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بنگلے کے کمرے میں میری دھنائی کرتے ہوئے تاجی نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ یونیورسٹی کیمپس بھی یہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں اونچے اونچے درختوں کی بہتات تھی۔ اس طرف سے بھی کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوٹھی آبادی سے دور کھیتوں کے بیچ میں کسی جگہ واقع تھی
ہو سکتا ہے کسی ذمہ دار نے بنوائی ہو، لیکن تاجی وغیرہ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اور پھر میرے ذہن میں نجمہ کا خیال ابھرا۔ میں نے آنکھوں پر پٹی کھولنے کے بعد پہلی مرتبہ نجمہ کو دیکھا تھا تو اس کا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا لگا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے مختلف ثابت ہوئی تھی۔ تاجی، شکیل اور فیقے نے حسب توفیق میری پٹائی میں حصہ لیا تھا۔ وہ اس وقت بھی الگ تھلگ کھڑی رہی تھی، اور اب جبکہ میں کوٹھی سے فرار ہو رہا تھا، اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا اور فرار کا راستہ دکھانے میں میری مدد کی تھی۔ میں شاید غلط دروازے کی طرف جا رہا تھا، مگر نجمہ نے مجھے اپنے کمرے میں پچھلے دروازے سے نکلنے میں رہنمائی کی تھی، اور پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس طرح چیخنا شروع کر دیا تھا جیسے میں اس پر کوئی زیادتی کر رہا ہوں۔ اس طرح اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ میں اس کی مرضی سے نہیں، اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر کے بھاگا ہوں۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ فرار ہونے میں میری مدد کیوں کی تھی؟ اس میں شبہ نہیں کہ تاجی اور شکیل مادام دشکا کے قتل میں ملوث تھے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ مادام دشکا کا قتل کسی بہت بین الاقوامی سازش کا حصہ تھا، اور تاجی وغیرہ بھی اس سازش میں شریک تھے یا اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ مگر نجمہ یہ بھی انہی کی ساتھی تھی، مگر ان سے مختلف ثابت کیوں ہوئی تھی؟ اس نے بھاگنے میں میری مدد کیوں کی تھی؟ میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر چونک گیا۔ کچی زمین پر دھپ دھپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے غور سے اس طرف دیکھا۔ تاریکی میں ایک ہیولا اسی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی، اور پھر اس وقت ایک فائر ہوا۔ اس ہیولے نے مجھے دیکھ کر گولی چلائی تھی۔ میں نے بھی مڑ کر جوابی فائر کیا اور ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ میرے پیر میں اگرچہ تکلیف تھی، لیکن اس وقت رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آگے کھیت تھے، اور میں ان کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر دوڑتا رہا۔ میرے پیچھے ایک دو فائر بھی ہوئے، مگر تاریکی میں دور سے چلائی جانے والی گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ میں رکے بغیر دوڑتا رہا۔ آگے شاید کھیتوں میں پانی دیا ہوا تھا۔ میرے پیر کیچڑ میں دھنس رہے تھے، اور میرے لیے دوڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ سانس بھی بری طرح پھول گیا تھا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک پگڈنڈی کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میرے پیر میں تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور پیر سہلانے لگا۔ پیر سوج رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر تکلیف بڑھ گئی تو میں آگے کیسے جا سکوں گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں ایک بار پھر اٹھ کر چل پڑا۔ میں اتنی دور نکل آیا تھا کہ اس کوٹھی کی روشنیاں اب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دائیں طرف بہت دور بہت مدھم ٹمٹماتی ہوئی بتیاں دکھائی دی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ کھیتوں ہی کھیتوں میں چلتا ہوا تقریباً 20 منٹ بعد میں ایک بار پھر کھلی جگہ پر نکل آیا، اور بالآخر ایک بار پھر نہر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ نہر کی دائیں طرف بہت دور یونیورسٹی کیمپس کا علاقہ تھا، اور بائیں طرف تاریکی تھی۔ بائیں طرف یہ نہر ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف چلی گئی تھی۔ میں چند لمحے وہاں رکا اور پھر نہر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تقریباً 500 گز کا فاصلہ طے کر کے
ایک چھوٹی سی پلیا پار کر کے میں نہر کے دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف بھی کھیت ہی تھے، لیکن بہت آگے کہیں کہیں خوابیدہ سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ آج اگر آپ سمن آباد موڑ سے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جائیں تو آپ کو سڑک کے دونوں طرف گنجان آبادی نظر آئے گی، لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں یہاں ویرانہ ہوا کرتا تھا۔ یتیم خانے والے چوک سے ٹھوکر نیاز بیگ تک سڑک کے دونوں طرف کھیت ہوا کرتے تھے، کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ البتہ اس وقت بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے ایک سڑک ملتان کی طرف اور دوسری رائمنڈ کی طرف جاتی تھی۔ ٹھوکر نیاز بیگ کو اس وقت ایک گاؤں کی حیثیت حاصل تھی۔ آج یہ لاہور کے نواح میں سب سے زیادہ گنجان آبادی والا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میرا رخ اب اسی طرف تھا۔ میرے لیے چلنا اب بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ پیر کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جوتا بھی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ رات کی تاریکی رخصت ہو رہی تھی اور دن کا ملجگا سا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ٹھوکر نیاز بیگ ہی میں میرے ایک پرانے دوست رفیق کی کوٹھی بھی تھی، جہاں میں چند روز رہ بھی چکا تھا، مگر یہ بہت پرانی بات تھی۔ کئی سال پہلے اس وقت کی بات، جب میں ہیرا منڈی والے پرویز کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پرویز مخالف پارٹی سے ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا اور مجھے جان بچانے کے لیے رفیق کے پاس پناہ لینی پڑی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد تک تو رفیق سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھی، مگر پھر یہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ رفیق اب بھی اس کوٹھی میں رہائش پذیر تھا یا اسے بیچ کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور آگے چھتری سی آبادی شروع ہو گئی تھی۔ دن کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کھیتوں کی طرف کسانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ میرے لیے اب چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پیر سوج کر کپا ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر ایک شیشم کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ پیر سہلانے لگا۔ صرف پیر ہی نہیں، جسم کے دوسرے حصے بھی دکھ رہے تھے۔ رات کو انہوں نے جو دھنائی کی تھی، اس سے میرا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں اٹھ کر چلتا رہوں تو نیند کا زور کم ہو سکتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک پیر پر زور دے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ابھی چند ہی گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میرا پیر کسی پتھر پر پڑ کر پھسل گیا۔ نیچے گرتے ہوئے میرا وہی پیر ایک بار پھر مڑ گیا۔ اس مرتبہ میں نے کڑک کی ہلکی سی آواز بھی واضح طور پر سنی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو دبا سکا تھا۔ ٹخنے سے اٹھنے والی درد کی لہر پورے جسم میں سنسنی سی پھیلاتی ہوئی میرے دل تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اپنے پیر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور تکلیف ضبط کرنے کے لیے جبڑے سختی سے بھینچ لیے تھے۔ چند منٹ تک تو پیر میں شدید ٹیسیں اٹھتی رہی، پھر حیرت انگیز طور پر تکلیف کم ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر سویا رہا یا بے ہوش پڑا رہا تھا، لیکن اپنے قریب آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ دھوپ کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا گئی۔
میں چند لمحے پلکیں جھپکتا رہا اور جب تیز نظر روشنی سے مانوس ہوئی تو میں اس عورت کو دیکھنے لگا جو مجھ سے صرف 2-3 گز کے فاصلے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ ایک لمحہ کو تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ تاجی ہے، لیکن وہ تاجی نہیں تھی۔ میں پلکیں جھپک جھپک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کوئی دیہاتی عورت تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، اونچی لمبی اور صحت مند۔ اس نے پھولدار کپڑے کی قمیص اور ہلکے نیلے رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ دھوتی دیکھ کر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ بہت سی دیہاتی عورتیں دھوتی پہنا کرتی تھی۔ میں نیچے سے اوپر تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ حسین نہیں تھی، مگر چہرے کے نقوش اور جسمانی ساخت نے اسے خاصا پرکشش بنا دیا تھا۔ اس نے کھانے کے برتن اٹھا رکھے تھے جو غالباً خالی تھے۔ اوئے، کون ہو تم؟ وہ مجھے گھورتی ہوئی بولی۔ تمہارا گھر نہیں ہے؟ یہاں زمین پر پڑے سو رہے ہو؟ گھر؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گھر تو ہے بی بی، مگر میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ شاید بے ہوش ہو کر یہاں گر گیا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ ہماری زمین ہے اور وہ ہمارا گھر ہے۔ اس طرف۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں کھیتوں میں اپنے بندے کو روٹی دینے گئی تھی، تمہیں یہاں پڑے دیکھا تو رک گئی۔ کون ہو تم اور کب سے یہاں پڑے ہو؟ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، میں نے کہا۔ رات کو ڈاکو مجھے اٹھا لائے تھے، میں بھاگ نکلا اور پھر یہاں گر پڑا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بندے کو بلاتی ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو، کہیں جانا مت، اس نے کہا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، دیکھو کتنا سوجا ہوا ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا اور اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جھک کر میرے پیر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تشویش ابھر آئی تھی۔ اس نے خالی برتن وہاں رکھ دیے اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس طرف تقریباً 30 گز کے فاصلے پر ایک کچا مکان نظر آ رہا تھا، جس کے آس پاس چند درخت بھی تھے۔ اس ایک مکان کے علاوہ آس پاس کوئی اور مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پیر میں ایک بار پھر ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں پھر بے حرکت ہو کر رہ گیا۔